ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا، اسی لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر کوئی فرق جان نہیں پاتا، تمام ہار چکے ہیں اور میں کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، ایک جیسی چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی ہی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے جبکہ ایک بیکار شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے کون سا شیشہ ہے اور کون سا ہیرا۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پہچان سکا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر، مشیر بولے، ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس علاقے کی رعایا بہت ذہین ہے۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لٹ لے کر آیا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس سے میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس نابینا شخص کو ایک موقع دیا جائے۔ نابینا شخص نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ پر لیا اور جس شخص کی چیزیں تھیں اس نے پوچھا، ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا، یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی تمام جگہوں سے جیت کر آیا تھا بہت حیران ہوا اور کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ اس نابینا شخص نے آخر کیسے پہچان لیا جس کو تو نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس نابینا شخص نے کہا کہ ظاہر ہے ہم باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اور اسی دھوپ کی وجہ سے جو ہیرا ہے وہ ٹھنڈا ہے لیکن شیشہ گرم ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی شخص مشکلات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو ان تمام مشکلات اور مصیبتوں میں ٹھنڈے مزاج اور صبر کا مظاہرہ کرے وہ ہیرے کی مانند ہے۔